تو یہ ڈاکٹر صاحبہ جو اتنے دن کی کاوش تھی پاکستان کی وہ کل جس طرح سے رنگ لائی اور جس طریقے سے امریکہ ایران کی جنگ بندی ہوئی، پاکستان کی سفارتی کتنی بڑی کامیابی ہے یہ پاکستان کی اتنی بڑی سفارتی کامیابی ہے کہ یہ ٹیکسٹ بکس میں پڑھائی جائے گی، انٹرنیشنل ریلیشنز میں اور پولیٹیکل سائنس میں، کہ اس کو دنیا اس وقت آبزرو کر رہی ہے. ایک ایسی سچویشن جس میں ایون پاورفل کنٹریز جو ہیں وہ کودنا نہیں چاہتے. یورپین یونین کی طرف سے آپ کو کوئی ایسی میڈیشن کی بات سمجھ میں نہیں آئی، دکھائی نہیں دی. تو اور طاقتور ممالک جو ہیں وہ اس کوگمائر میں اس طرح سے پھنسے ہوئے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آخر اس گرہ کو کہاں سے کھولنا شروع کریں گے تو بات بنے گی. کہ ایک ملک کے اوپر اوپریشن ہے اور وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، اور جو ملک جو ہے جس کے اوپر ایگریشن مسلط کی گئی ہے وہ جیت رہا ہے، اور ایگریشن مسلط کرنے والا خود کو سپر پاور کہتا ہے. اس کو کون سا آف ریمپ دیا جائے گا ایک ہارے ہوئے کو، جس سے وہ جا کر کہے گا کہ جی میری فتح ہو گئی اور میں وکٹوریس ہوں. تو یہ اتنی کمپلیکیشنز ہیں جس کے اندر پورا ریجن جو ہے وہ انوالو ہے، اکانومی انوالو ہے، گلف کے انفراسٹرکچرز اور ان کا فیوچر انوالو ہے. ایون ہم اس ریجن میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس سچویشن میں پاکستان نے جس طرح سے ایک فریم ورک تیار کرنے میں ہیلپ کی اپنے ایلائز اور فرینڈز کو مل کے، اور میں تو مسلسل یہی بات کر رہی ہوں کہ یہ سیز فائر کی بات نہیں ہے، جنگ بندی کی بات نہیں ہے، کیونکہ ایران تو اس پہ آمادہ ہی نہیں تھا. یہ ایک براڈر انفراسٹرکچر سیکیورٹی آرکیٹیکٹ بنانے کی بات ہے جس میں پاکستان جو ہے وہ آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، کہ ہمیں مل بیٹھ کر اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ تیار کرنا ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ ایک معجزہ ہی ہوا ہے، کیونکہ جو ہماری سچویشن تھی بہت ٹرکی تھی. اس میں ہم ایک معاہدے میں تھے خلیجی ملک کے ساتھ، ہمارے برادر ملک کے ساتھ، اور دوسری طرف دوسرا برادر ملک تھا جس پر حملے ہو رہے تھے. تو اس سچویشن سے نہ صرف نکل آنا بلکہ اس کے ساتھ میڈییٹ کر جانا، یہ آپ سمجھتی ہیں کہ بڑا شائننگ مومنٹ ہے؟ بالکل. اور دیکھیں ہمارا جو سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور خاص طور پہ ہمارا جو ڈپلومیٹک کارڈر ہے وہ بہت سیزنڈ لوگ ہیں، بہت کمپیٹنٹ لوگ ہیں. تو یہ کوئی سنگل جو ہے وہ بندے کی ایفرٹ تو نہیں، یہ تو بہت لارجر پیمانے پہ ایک ٹیم ورک ہے اور دن رات کی محنت ہے. کیونکہ صرف سیز فائر کرنا اور یہ کہنا جی امریکہ جیت گیا ہے تو یہ تو مسئلے کا حل ہی نہیں تھا. تو مسئلے کا حل تو یہ تھا کہ گلف کے کنٹریز کا فیوچر جو ہے وہ کورس آف ایکشن کیا ہوگا، ان کا سیکیورٹی پلان کیا ہوگا، کیا وہ کوئی پرانے سیکیورٹی ریکٹ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں پروٹیکشن منی کے ساتھ، یا وہ کوئی انڈیجنس پلان بنانا چاہتے ہیں. ایران جو کہ آف کورس ایک فاتح ہے اور فاتح کے طور پہ ابھرا ہے، کیونکہ ان کے تو آبجیکٹیو ہی بہت سمپل تھے کہ ہم نے اپنے ملک کو جو ہے وہ ٹوٹنے نہیں دینا ہے اور اپنا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ ایز اٹ از ریٹین کرنا ہے. تو ان کے تو دونوں آبجیکٹیو اچیو ہو گئے، اس سے زیادہ تو ان کے آبجیکٹیو ہی نہیں تھے. پھر انڈیا، اسرائیل اور انکلوڈنگ یو اے ای اور بحرین جیسے اسپوائلر جو ہیں وہ خطے میں موجود ہیں جو کہ کسی بھی قسم کا امن نہیں چاہتے ہیں. تو ایسی صورت میں مسلسل دن رات یہ کوشش کی گئی ہے کہ تمام پارٹیز کو یہ بتایا جائے کہ ان کا فیوچر جو ہے وہ آپس میں مل بیٹھ کر بات کرنے پہ منحصر. اور پاکستان کے پاس ایک انہیں آمادہ بھی کر لیا گیا اس چیز کے اوپر. اچھا شازی صاحبہ، ہم اس پر کل بھی ڈسکس کر رہے تھے اور یہ کہیں نہ کہیں خطرہ موجود تھا کہ اس سارے یہ جو امن کی کوشش ہے یا پھر یہ جو جنگ بندی ہے، سیز فائر ہے، سبوتاش کرنے کی کوشش کی جائے گی اس کو اسرائیل کی طرف سے. اور وہ ہوا، آلدو کہ پہلے انہوں نے انڈورس کیا تھا اس ساری جنگ بندی کی جو سچویشن ہے اس کو، لیکن اس کے بعد پھر جو لبنان والا معاملہ ہوا اور اس کے بعد پھر امریکی نائب صدر کا جو لبنان کے حوالے سے بیان ہے وہ آپ نے دیکھا اس اٹیک کے بعد. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو عمل ہے ان کا کسی نہ کسی طریقے سے اثر انداز ہو سکتا ہے سیز فائر کی جو ایفرٹس ہیں یا جو ٹیبل ٹاکس ہیں ان پر؟ امریکہ کے اندر بھی بہت بڑی ایک لابی ہے جو کہ یہ سیز فائر نہیں کرانا چاہتی. جے ڈی وینس ان میں شامل نہیں ہے، وہ پیٹ ہیکسیت ہیں، جیرڈ کشنر ہیں اور وٹکاف ہے، میریم ایڈلسن ہے. تو جے ڈی وینس ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ حقیقتاً چاہتے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ رک جائے. لیکن یہ ہم سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان نے کوئی سیز فائر یا ٹیمپرری چیز جو ہے وہ بروکن نہیں کروائی ہے. ایک کنڈیشنل سیز فائر جو ہے اس پہ یو ایس اے اور ایران جو ہے وہ ایگری کیے ہیں.
اور اس کنڈیشنل سیز فائر میں جو کنڈیشنز ہیں وہ ایران کی 10 پوائنٹس جو ہیں خاص طور پہ وہ ایز اے بیس ڈاکومنٹ یوز ہوں گے. تو اس کے اندر کوئی نیوکلیئر انریچمنٹ یا بیلسٹک میزائل ڈسکس نہیں ہوں گے. یہ ڈسکس ہوگا کہ ایران جو ہے اس پہ دوبارہ حملے نہیں ہوں گے, ایران جو ہے اس کی سیکیورٹی کو مینٹین رکھا جائے گا, کوئی اس کا گارنٹر بنے گا, اور پھر اس کے اندر جو نقصانات ہوئے ہیں ان کی بھرپائی کی جائے گی, اور اسٹیٹ آف اس کا فیوچر کورس آف ایکشن جو ہے وہ طے ہوگا. جو آپ جس طرف اشارہ کر رہی ہیں اس میں اسرائیل جو ہے خاص طور پہ نیتن نے ہیبرو میڈیا میں اپنی قوم سے خطاب کیا ہے, تو اس کی ٹون اور ٹینر بالکل بدلے ہوئے ہیں, جس میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ ایران جو ہے وہ گھٹنے ٹیکتا ہوا شکست خوردہ جو ہے وہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھا ہے, اور دوسرا یہ کہ ہماری طرف سے کوئی جنگ بندی وغیرہ نہیں ہے. تو اس پہ جو امریکہ کے اندر اینالسٹ ہیں اور سیریس جو بات کو سمجھنے والے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کو اسرائیل کو کسی نہ کسی طرح پٹا ڈالنا پڑے گا, ورنہ یہ ہمیں کسی ایسی تباہی میں دھکیل دے گا جس پہ سے ہم نکل نہیں پائیں گے. ان کے مقصد جو ہیں حاصل کرنے کے لیے یہ تو چاہتے ہیں پوری دنیا جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے اور صرف یہاں پہ گریٹر اسرائیل بن جائے, تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. لیکن جو آپ کو ایسا ریٹورک آپ کو یو ایس اے سے مل رہا ہے جس میں آپ کو مکس سگنلز ہیں, تو ان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ اس وقت شدید جو ہے وہ شکست کے بعد اپنی ڈومیسٹک پاپولیشن کو کچھ تو سیل آؤٹ کریں گے. تو انہوں نے بیچنا تو بہرحال کچھ ہے, لیکن ان کے حق میں نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو جو ہے وہ لنگر آن کریں یا اس جنگ میں دوبارہ کود پڑے. اور ان سب باتوں کے کہنے کے بعد ہم بہت سلپری سلوپ پہ ہیں اور بہت فریجائل قسم کی ارینجمنٹ ہے, جو کسی بھی فالس فلیگ آپریشن سے, کسی بھی ڈسٹرسٹ سے جو ہے بالکل جو ہے وہ اسی وقت سنیپ ہو سکتی ہے. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں ڈاکٹر شازیہ کہ اس وقت جو آبنائے ہرمز کی صورتحال ہے اس میں یہ واضح ہے کہ یہ ڈی ٹریک ہو رہی ہے, اور امید کرتے ہیں کہ کل مذاکرات ہو جائیں اور اس میں کوئی خلل پیدا نہ ہو, کیونکہ آج کا بھی پورا دن باقی ہے, اور کوئی بھی ایسی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے وہ ممکن ہوا تو اس طرح کی صورتحال بن جائے گی جس میں مذاکرات بھی پیرل میں چلے جائیں گے. لیکن ابھی جے ڈی وینس کی جو بات چیت کی بات ہو رہی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ 15 نکات میں سے 3 نکات پر اگر عمل درآمد کرنے کا کہہ رہے ہیں, اتفاق نہیں ہے, تب بھی یہ ایک خوشائن چیز ہے. اور 3 نکات کیا ہیں کہ لبنان پر حملے نہیں ہوں گے, جو ڈرون بھیجا گیا اس کے اوپر بات چیت جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں ایران کہ ڈرون دوبارہ ہماری سرزمین کے اندر انٹر نہیں ہوگا, اور اس کے علاوہ جو یورینیم افزودگی ہے اس کے اوپر بات جو ہے وہ نہیں کریں گے, کیونکہ یہ ان کا حق ہے, ایران کا حق ہے. تو یہ 3 چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بریک تھرو مل سکتا ہے, اس پر امریکہ بھی کوئی لچک دکھا سکتا ہے؟ امریکہ اس پہ لچک دکھا چکا ہے. جے ڈی وینس جو بھی کہتے ہیں امریکہ یہ بات مان چکا ہے کہ جو ایران کے لیجیٹمیٹ 10 پوائنٹس ہیں ان پہ بات ہوگی, اور یورینیم افسردگی جو ہے وہ آپ ریٹوریکل پرپسز کے لیے میڈیا پہ کہتے رہے, وہ ایران کے پاس نہ نیوکلیئر آرسنل ہے نہ اس کی کوئی بنانے کی وہ جو ہے خواہش ہے, اور دوسری بات بیلسٹک میزائل ہے وہ ہر ملک کا ایک اپنا جو ہے وہ یہ آپ ہر ملک کے اوپر اپلائی کریں, وہ صرف ایران پہ تو نہیں ہو سکتا, تو یہ لاجیکل ہے. اور ان نیگوسیشن میں صرف ایران اور امریکہ نہیں ہے, ریجن پورا رشیا, چائنا, گلف کے کنٹریز, ترکی, مصر, پاکستان, ایون سینٹرل ایشین کنٹریز, تو سب جب سین مائنڈ بیٹھتے ہیں ٹیبل کے اوپر تو وہ اس طرح کی پچگانہ باتیں نہیں ہوتی. باتیں یہ ہوں گی کہ اب اس ہاسٹیلٹی کے سائیکل کو روکنا کیسے ہے, اور اگر آپ 40-45 دن یہ کوشش کر چکے ہیں کہ آپ ایران کو ڈس فنکشنل کر کے اس کے اندر کیوس پیدا کر کے اس کو تباہ و برباد کر دیں, تو آپ مائنس نیوکلیئر آرسنل ہر چیز استعمال کر کے اسے نہیں کر پائے ہیں. تو اب آپ ریئلسٹکلی سوچیں کہ آپ کو یا تو اس کو پاز دینا پڑے گا, 10 سال 15 سال آپ کا مشن ہے, آپ کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے لگے رہیے, لیکن فی الحال آپ کو دنیا کو جو ہے وہ ایک ہالٹ پہ آپ نہیں رکھ سکتے. آپ کو بیٹھ کر ریئلسٹک بنیادوں پر بات کرنی ہوگی, بچوں کی طرح یہ نہیں کہ یہ چیز میری ہے تو وہ چیز میری ہے. ایک چیز جس کا وجود ہی نہیں ہے اس کی ڈسکشن کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بہت ریئلسٹک پوائنٹس ہیں, میکسملسٹ ہیں, لیکن آف کورس وہ کہیں مڈل گراؤنڈ جو ہے ان کا ڈھونڈا جا سکتا ہے, پرووائڈڈ کہ یہ لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اور پھر آنے کے بعد جو ہے ایک ہی دن میں تو یہ مذاکرات جو ہیں شام کو آپ کو ان کی کوئی خبر ایسی نہیں ہے. بہت لیئر ڈپلومیسی ہوگی, اس میں بہت ٹائم لگے گا, اور بہت سی پارٹیز جو ہیں وہ بیٹھ کر نیگوسیشنز کے بہت زیادہ دور ہوں گے. تو ہم سیٹرڈے کو بھی شام کو جو ہے وہ کچھ کسی معجزے کی امید جو ہے ہمیں نہیں ریئلسٹکلی رکھنی چاہیے. اس دن صرف یہ طے ہوگا کہ اب کیا فریم ورک ہے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے, اور بات کرنے میں
ہفتے نہیں تو مہینے لگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہیں وہ سامنے نکلتی ہیں، لیکن ہمیں اوور ویلم نہیں ہونا چاہیے کہ امریکی جو ہیں وہ اپنے میڈیا پہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہیں اس کے علاوہ، کہ ہم جو ہیں وہ شدید شکست حاصل کر کے اور اپنی ہیجمنی کو کوسچن کر کے جو ایک الوژن اور فساد تھا ہمارا، اس کو ہم کمپرومائز کر کے یہاں پہ کھڑے ہو گئے ہیں ایران کی 10 پوائنٹس پہ بات کرنے کے لیے۔ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اور شکر منا رہے ہیں کہ کسی نے ہمیں یہ راستہ بھی ڈھونڈ کے دے دیا ہے۔ تو پاکستان کے کندھوں پہ ذمہ داری ہے اس فریم ورک کو ڈیزائن کرنے کی۔ اچھا، اور ڈاکٹر صاحب اسی کے لیے ہم ہوپ فل بھی ہیں، اس فریم ورک کو ڈیزائن کس طریقے سے کیا جائے گا، اور ہاؤ ڈو یو سی کہ کل جس طرح سے وفود آ جائیں گے اور پھر پرسوں ہفتے کی صبح کو جس طرح سے مذاکرات ہوں گے یا بات ہوگی، یہ جو جنگ بندی ہے، جو عارضی جنگ بندی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ مستقل سیز فائر میں بدلنے کا امکان کتنا زیادہ ہے؟ کیونکہ اگر ہم پازیٹیو چیزوں کی طرف زیادہ بات کریں اور ریئلسٹک اپروچ، آپ درست کہہ رہی ہیں کہ اسی وقت تو نتائج نہیں ملیں گے، مے بی ہو سکتا ہے کہ میٹنگ کو ایکسٹینڈ کیا جائے، دوبارہ ایک اور دور ہو، 2 اور دور ہو، لیکن کتنا زیادہ ہوپ فل رہنا چاہیے کہ یہ مستقل جنگ بندی میں بدل جائے گا؟ یہ مستقل جنگ بندی میں بالکل بدل سکتا ہے اگر اسرائیل کو، انڈیا کو اس طرح کے اسپوائلرز کو کنٹرول کیا جائے اور ان کو یہ سمجھا دیا جائے، کیونکہ ان میں کیپیسٹی اور ابیلٹی نہیں ہے۔ تو ان کو اگر ایک دفعہ آنکھیں دکھا کے سمجھا دیں سرٹن کوارٹرز، تو یہ اپنی جگہ سے ہلیں گے بھی نہیں، اور ان کو یہ سمجھانا پڑے گا، ورنہ یہ اسی طرح کے کام جو ہیں وہ کرتے رہیں گے، اور کب تک جو ہے برداشت کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر خاص طور پہ دیکھیں کتنا ریسٹرین کا سامنا کیا ہے سعودی عربیہ نے، تو ہمیں اس طرح کے ذہین لوگوں کی ضرورت ہے، MPS کی طرح کے، کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں ان کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ نہ تو فضول قسم کے بیان دیتے ہیں، نہ چڑھ دوڑتے ہیں، نہ ہی سارے بریجز جو ہیں وہ برن کرتے ہیں۔ تو ایران نے کہا ہے کہ وہ جیرڈ کشنر اور وٹکاف کے ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے، تو زیادہ امکانات ہیں کہ شٹل ڈپلومیسی ہوگی، اور ہو سکتا ہے یہ ایک کمرے میں نہ ہو اور پاکستان جو ہے ان کے درمیان میسیجنگ کروا رہا ہو، اور پھر یہ طے کریں کہ آخر وہ کون سے پوائنٹس ہیں۔ آپ نے یہ جیرڈ کشنر اور وٹکاف کی بات کی، یہ دونوں تو اس لابی کا حصہ ہیں جس کا جے ڈی وینس آپ نے کہا کہ حصہ نہیں ہے، ان کی قیادت میں جا رہے ہیں، تو جے ڈی وینس کی قیادت میں جانے سے کوئی فرق پڑے گا؟ یہ لابی رکے گی؟ بالکل پڑے گا، کیونکہ جے ڈی وینس جو ہیں وہ اس وقت باکو کے وزٹ پہ تھے جب نیتن یاہو مارالاگو میں آ کے ملا، اور پھر یہ سارا کچھ ان کے ٹرمپ کے کان میں پھونکا اور جھوٹے قسم کی ان کو انٹیل رپورٹس دی، جس میں پیٹ ہیگسیت جو ہے وہ سب سے آگے ہے چیسٹ تھمپنگ میں، اور آپ اس کا بھی فیوچر بہت ریسنٹلی دیکھ لیں گے، اس کے بیانات اور سارا کچھ جو وہ کر رہا ہے، پلس جیرڈ کشنر اور وٹکاف غلط انفارمیشن جا کے ٹرمپ کو دے رہے تھے۔ اب چونکہ ایک ان کا داماد ہے، ایک بہترین دوست ہے اور پارٹنر بھی ہے، اور کوئی بزنس الائنسز بھی ہیں، تو وہ فی الحال شاید آپٹیکلی نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ ان کو شرمندہ کیا جائے، لیکن ایران کو یہ بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ یہ دونوں وہاں پہ ہوں، کیونکہ یہ دونوں زائنسٹ لابی کا نہ صرف حصہ ہے، کہ خود بھی ہم کسی کے مذہب پہ بات نہیں کرتے، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ دونوں یہودی بھی ہیں، اور دونوں کے اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے جو ہیں بہت ڈیپ کنیکشن ہے، تو یہ اسپوائلر کا رول ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن جے ڈی وینس ایک ایسی سین وائس ہیں اس پورے جو ٹینیور گزرا ہے، پورا ایپیسوڈ گزرا ہے، جن کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے، ٹرمپ کے قریب نہیں آنے دیا گیا ہے، اور یہ ان آوازوں میں سے ہیں جو وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حماقت تھی، ہمیں اس کے اندر جانا نہیں چاہیے تھا، یہ ریئلسٹک نہیں تھا، اور ہمارے آبجیکٹیوز کلیئر نہیں تھے، تو ہمیں کوئی آف ریمپ چاہیے، اور اگر آف ریمپ پاکستان نے کو دبا دیا ہے تو اس کے بعد ان کو یہ آف ریمپ بھی نہیں ملے گا۔ پھر بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، درست فرما رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ۔